سورۃ الرحمن تو زینت القرآن، یہ تو قرآن کی دلہن ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا ایسا آنند ہے اور ایسا ان کے اندر ترنم ہے اور ایسی لے ہے ان کی کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ آدمی پڑھتا ہی رہے اور سننے والے کا جی چاہتا ہے کہ آدمی سنتا ہی رہے۔ لیکن سورۃ الرحمن کو اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت سورت نازل فرمائی ہے، ایسا اس کا ترنم اور ایسی اس کی لے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی اور جب جنہوں نے یہ سورت سنی تو جھوم جھوم گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نا فَبِأَيِّ اور جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ، اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں پیدا کیا؟ تو جنہوں نے جواب دیا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب کے نعمتوں میں سے کسی نعمت کو بھی ہم نہیں جھٹلاتے، فَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ اور سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرمایا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ رحمان و رحیم نے اپنی رحمت کے ساتھ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کے کتاب نازل کی، اور پھر انسان کے لیے اللہ پاک نے بڑی چیزیں پیدا فرمائی، زمین کے اوپر جو انسان کے لیے زندگی کا سامان پیدا کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا انسان کو پیدا کر کے بولنا سکھایا۔ انسان کو اگر بولنا نہ آئے، انسان اپنے ضمیر کا اظہار نہ کر سکے کہ میرے اندر کیا ہے، کتنی بے بسی ہوتی ہے انسان۔ لیکن یہ اس کی قدرت ہے کہ علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھا دیا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر بحسبان، ہر چیز جو ہے وہ حساب سے چل رہی ہے اور ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ایک ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو بلند کیا اور اس کے ترازو قائم کر دی ہے۔ ہر چیز جو ہے بیلنس ہے کائنات میں، کوئی چیز ان بیلنس نہیں۔ اس لیے وہ تم سے کہتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، جب تم بھی تولا کرو تو صحیح تولا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ اس نے اس کائنات میں ہر چیز کو ترازو کی طور سیدھا کر دیا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ گڑبڑ نہیں ہے، ہر چیز سیدھی اور متوازن ہے۔ تو اس لیے تم بھی سیدھا توڑ رکھو تو پھر سارے حالات بھی ٹھیک رہے۔ جب تم ڈنڈی مارتے ہو تو کام خراب ہوتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان بل للانام، مخلوق کے لیے زمین بنائی، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں قسم قسم کے پھل اور کھجوریں جو ہیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اللہ اکبر، دانے کون سے؟ بھوسے والے، جس کا غلہ اور اناج جو ہے انسان چھلکے اتار کے تو تو کھا لیتا ہے، اس کی پوری اور چھلکا اور بھوسا اپنے جانوروں کو کھلا دیتا ہے۔ والریحان، اور اسی طرح پھول اور خوشبودار پودے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس طرح اللہ پاک نے سمندروں کا تذکرہ فرمایا میٹھا اور کڑوا سمندر ہم نے ملا دیا اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں اور ان میں اللہ رب العزت کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں، تو اس نعمت کو تم جھٹلاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ سارا کھانے نعمت ایک دن اس کی مثال میں بیچ دی جائے گی اور یہ سارا بند کر دیا جائے گا۔ کل من علیہا فان، یہ جو کچھ ہے زمین کے اوپر سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرا رب ہی صرف باقی رہ جائے گا، باقی ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، سارے اسی سے مانگ رہے ہیں اور اسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم نے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ حکم وہاں سے ملتا ہے، آرڈر وہاں سے ملتا ہے اور سارے اس آرڈر کی تعمیل کرتے ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر وقت وہ کام میں لگا ہوا ہے، وہ معطل ہو کے نہیں بیٹھ گیا، فارغ ہو کے نہیں بیٹھ گیا، ذرے ذرے کو حکم دے رہا ہے اور ہر ذرہ اس کے حکم کے مطابق حرکت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے اتنی وسیع و عریض کائنات، یہ تو واقعات بہت بڑی کائنات ہے، اور جو ایٹامک سائنس کے ایٹمی سائنس کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ایٹم کے اندر بھی اتنی ہی بڑی کائنات ہے یہ جتنی کائنات تمہیں باہر نظر آتی ہے، الیکٹران، نیوٹران، پروٹان، پتہ نہیں کیا کچھ، اتنی چیزیں ہیں ایک ایٹم کے اندر، اس ایٹم کے اندر جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اس میں ایک دنیا کی پوری دنیا آباد۔ اللہ اللہ یوم هو فی شأن، فرمایا ہر وقت وہ کام میں لگا ہوا ہے، وہ معطل ہو کے نہیں بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم تمہارے لیے سارے دردے ختم کر کے فارغ ہونے والے ہیں تمہارا محاسبہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ رنگ کا بن جائے گا، جیسے سرخ دھوڑی اور چمڑا ہوتا ہے. سرخ چمڑا نہیں ہوتا جس سے جوتا بناتے ہیں، دھوڑی اور چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا آسمان. اللہ اکبر. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن جنوں اور انسانوں سے ان کے گناہوں کا پوچھا نہیں جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، بتاؤ کیا کیا ہے، پوچھا نہیں جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم، اپنے چہروں سے ہی مجرموں کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ سود خور ہے، یہ زناکار ہے، یہ رشوت خور ہے، یہ مشرک ہے، یہ ناشکرے ہیں، یہ بے نمازی ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے چہروں پر لکھا ہوا اور ان کی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے مجرم. کوئی تحقیق کی اور تفتیش کی ضرورت نہیں پڑے گی. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم مانتے نہیں تھے. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اس جہنم کے اندر رہنا ہے اور گرم پانی انہوں نے پینے ہیں. آگ میں رہتے ہوئے پانی نہیں ملے گا، پانی بھی آگ جیسا گرم کھولتا ہوا ہوگا. اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنتیں تیار کر رکھی اور بڑی بڑی شاندار جنتیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا، اللہ کی عظمت سے ڈر گیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کو اللہ رب العزت 2 جنتیں دے گا، ایک نہیں 2 دے گا. ذواتا افنان، وہ ایسے باغ ہوں گے جن کے درخت بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درختوں کی شاخوں کی کیا پوچھتے ہو، ایک شاخ کے نیچے اگر 5 یا 7 تک گھوڑا دوڑایا جائے تو وہ شاخ ختم نہیں ہوتی، وہ شاخ ایک درخت کی ختم نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے درخت. لواتا افنان فیہما عینان تجریان، ان میں چشمے بہتے ہیں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے ہیں اس میں، ہر قسم کے پھل اور میوے جوڑا جوڑا اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے.